بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے برس اسی موسم میں سین فرانسسکو میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے امریکی معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ گھروں سے باہر آ گئے، انتظامیہ چیخ اٹھی اور قانون و انصاف کے ادارے تلافی کے لیے دوڑ پڑے۔ واقعہ بہت ہی دردناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ ایک گھر میں 3 افراد رہتے تھے، 32 سالہ بل، اس کا 8 برس کا بیٹا جم اور ان دونوں کا مشترکہ کتا ٹم۔ ایک اتوار کو بل اور ٹم کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بل شاٹ لگاتا، ٹم بھاگتا ہوا جاتا اور بال منہ میں اٹھا کر لے آتا۔ بل اسے پھٹ ہو کر مارتا اور ٹم اس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوتا۔ کھیل ہی کھیل میں کسی بات پر ٹم ناراض ہو گیا۔ اس کی حیوانی خصلت بیدار ہو گئی۔ اس نے بال کے پیچھے بھاگنے سے انکار کر دیا اور لان میں ایک طرف بیٹھ کر گررانے لگا۔ اسی اثنا میں ننھا جم گھر میں داخل ہوا اور حسب معمول کتے کو کس کرنے کے لیے اس کی طرف بھاگا۔ ٹم بری طرح چڑا بیٹھا تھا۔ جوں ہی جم ٹم کے قریب پہنچا، کتے نے چھلانگ لگائی اور اپنے تیز نوکیلے دانت جم کے گال پر گاڑ دیے۔ بچے نے چیخ ماری۔ بل بلہ لے کر فوراً اس کی طرف دوڑا، لیکن اس کے پہنچنے تک ٹم جم کا ایک گال چبا چکا تھا۔ بالآخر باپ تھا، بیٹے کا زخم برداشت نہ کر سکا۔ ایک ہی لمحے میں اس کے پدرانہ محبت غالب آ گئی۔ اس نے غصے میں بلہ ہوا میں لہرایا اور ٹم کے سر پر دے مارا۔ کتے کے منہ سے بس ایک آواز نکلی، وہ فرش پر گر پڑا۔ اس نے ٹانگیں پھیلائیں، چند تیز تیز سانسیں لیں اور جان دے دی۔ بل کا ایک ہمسایہ باڑ کے پیچھے سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً مجاز اتھارٹیز کو فون کیا۔ ابھی بل بیٹے کے زخم دھو ہی رہا تھا، پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی، جائے وقوع کی تصویر لے لی، آلہ قتل برآمد کیا، مجرم کے فنگر پرنٹس لیے، زخمی بچے کو ہاسپٹل میں داخل کرایا، جبکہ بل کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ اگلے روز جب یہ واقعہ اخبارات میں شائع ہوا تو پورا امریکی معاشرہ سراپا احتجاج بن گیا۔ جانوروں کے حقوق کی تنظیموں نے جلوس نکالے، عوام نے قاتل کو پھانسی چڑھانے کا مطالبہ کیا اور اخبارات نے اس ظلم پر اداریے لکھے۔ آنے والے دنوں میں یہ احتجاج اتنی بڑی تحریکی صورت بن گیا کہ امریکی انتظامیہ سارے کام چھوڑ کر بل ٹم کے اس مقدمے کو نمٹانے پر مجبور ہو گئی۔ عدالت میں بل اور ٹم کے وکلاء نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ بل کا ذہنی معائنہ کرایا گیا، انسانی جذبات کے ماہرین سے رائے لی گئی، گواہوں کے طویل بیانات ہوئے، جس کے بعد جیوری نے بل کو نفسیاتی مریض قرار دے کر معاف کر دیا، تاہم باقی زندگی کتوں کے حقوق کے لیے وقف کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اس سارے کیس کا سب سے خوبصورت پہلو کیلیفورنیا کے اخبار کا سروے تھا، جس میں اسٹیٹ کے 4 لاکھ شہریوں نے شرکت کی۔ اخبار کے مطابق سروے میں شریک زیادہ تر افراد کا کہنا تھا وہ اس سہانے کے بعد بے خوابی کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ جوں ہی آنکھیں بند کرتے ہیں، ان کے تخیل میں ٹم آ جاتا ہے اور اس کی حسرت اور یاد سے بھری آنکھیں ان سے سوال کرتی ہیں، میرا جرم تو اتنا خوفناک نہیں تھا، مجھے کیوں مارا گیا؟ اس ملک میں جانوروں کے لیے لڑنے والا کوئی شخص نہیں بچا۔ جب امریکہ میں بل ٹم کیس چل رہا تھا تو میں نے سین فرانسسکو میں مقیم اپنے ایک دوست سے اس کی ساری تفصیلات منگوائیں۔ اس نے کمال مہربانی کرتے ہوئے مجھے نہ صرف مقتول ٹم کی تصاویر بھجوا دیں بلکہ دلائل کی کاپیاں بھی روانہ کر دیں جو ٹم کے وکیل نے بل کو قاتل ثابت کرنے کے لیے عدالت میں دیے تھے۔ میں یہ سارا مواد اپنی کتابوں کی الماری میں رکھ کر بھول گیا۔ آج صبح میں نے سال بعد عراق پر امریکی حملوں کے بارے میں رپورٹ کی تلاش میں الماری کھولی تو آن جہانی ٹم کی تصویر پھسل کر میرے قدموں میں آ گری۔ میں نے ٹم کی نم ہونے والی آنکھوں سے پوچھا، یار ٹم، 28 گھنٹوں میں عراق پر 200 حملے ہوئے، B-1 طیاروں سے بغداد کے گھروں اور ہسپتالوں پر 2000 بم گرائے گئے، برطانوی جہازوں نے مظلوم، کمزور اور نہتے شہریوں پر 500 کروز میزائل پھینکے، سینکڑوں لوگ مر گئے، سینکڑوں ہی زخمی ہوئے، لیکن سین فرانسسکو سے نیو یارک تک اور واشنگٹن سے لاس اینجلس تک کیوں کسی شخص نے احتجاج نہیں کیا؟ کسی نے شیم شیم کے نعرے کیوں نہیں لگائے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ ٹم نے پلکیں اٹھائیں، اس کی مردہ پتلیوں میں روشنی کوندی، اس کی ڈھلکی گردن میں حرکت پیدا ہوئی، اس نے اپنے پنجے سیدھے کیے اور ایک کہکا لگا کر بولا، اس لیے میرے دوست کے عراق میں انسان تھے، ٹم نہیں، مسلمان تھے، کتے نہیں۔ کچھ سالوں پرانا یہ واقعہ آج میری نظروں کے سامنے سے گزرا تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔
پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔